بدعت کیا ہے؟ بدعت ایک ایسا عمل ہے جسے آدمی یہ کنفرم نہیں کرتا کہ یہ واقعی دین کا حصہ ہے کہ نہیں، بس اسے نظر آتا ہے کہ یہ دین کے جیسا کام نظر آتا ہے، نکل پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بس پہ بیٹھ گیا اور کہا کہ میں بس پہ تو بیٹھا ہوں، سفر بھی کر رہا ہوں۔ ایسا آدمی جب منزل پہ پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر درمیان میں ہی موت آ گئی، وہ اسی خوشی میں ہے میں حیدرآباد جا رہا ہوں، جبکہ سفر اس کا دوسری طرف جاری ہے۔ یہی ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے بھائیو، کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو شیطان نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا شیطان پیچھے لگا۔ شیطان کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کو برائی کی طرف نہیں لا سکتے، بہت سارے لوگوں کو اچھائی کے نام پہ گمراہ کرنا ضروری۔ یہ جو ہے نماز و عبادتوں کا اثر بہت ہے۔ آج آپ دیکھو ہم میں سے بہت سارے لوگ عادت و اطوار کے بڑے اچھے، پورا خاندان تعریف کرتا ہے، بڑا مثالی نوجوان ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین پر پورا عمل نہیں کر پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو کنیکشن اللہ سے جڑا ہونا چاہیے عبادات کے ذریعے، اور جو گناہوں کا زنگ ہمیں لگتا ہے اسے پاک کیا جانا چاہیے، اس میں ہم فیل ہیں، اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ عبادتوں میں کمزوری ہمیں کیا کرتی ہے؟ عبادتوں میں کمزوری ہم اور آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور یہ جو دنیا کی اتنی ساری خرابیاں وہ ساری کی ساری ہم اور آپ پر مسلط کر دیتا ہے۔ تاتاری قوم کی عورتیں متاثر ہو کر مسلمان ہوئی، پھر ان عورتوں کے ذریعے تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا، تو کیا ہوا؟ مرد میدان جنگ میں ہار گئے، عورتوں نے اپنے علم، اپنی دینداری اور تقوی سے اس قوم کو جیت لیا جس قوم نے مسلمانوں کو ہرایا تھا۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ یہ انقلاب کس نے لایا؟ عورتوں نے لایا۔ آپ کا سدھار پورے سماج کے سدھار کی بنیاد بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کریں بھائیو۔ معاشرے کے سدھار میں سب سے پہلا کام ہے عقیدوں کو سدھارنا۔ دوسری بات یاد رکھو، ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو عام طور پر شراب کے خلاف، جوئے کے خلاف، زنا کے خلاف، قتل کے خلاف، چوری کے خلاف، نشہ خوری کے خلاف، مختلف قسم کے گناہوں کے خلاف محنت کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، میں خود بھی بتاؤں گا کہ ان کے خلاف کام ہونا چاہیے، لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھو، ہمارے معاشرے کے سدھار میں دوسرے نمبر پہ جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بدعتوں کے خلاف آدمی کو سب سے پہلے لڑنا چاہیے۔ آپ تعجب مت کریں، آپ تعجب نہ کریں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، بدعت شیطان کو گناہوں سے زیادہ پسند آتی ہے۔ کیوں؟ کہا اس کی وجہ اہل علم نے یوں بیان کی، کہا بدعت کیا ہے؟ ایک ایسا کام جو دین کا نہیں ہے، دین سمجھ کر آدمی کر رہا ہے، جو چیز دین میں نہیں ہے دین سمجھ کر کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں میلاد کا اہتمام کیا جاتا ہے، دین نہیں، دین سمجھ کر آدمی کرتا ہے۔ کتنی ایسی جو ہے بدعات ہیں، بدعتیں جو ہمارے سماج میں عام ہیں، آدمی اسے دین سمجھ کر کرتا ہے، وہ دین نہیں۔ اس میں ڈبل نقصان ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ آدمی چوری کر رہا ہے، چور کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ شراب پی رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ آدمی سود کا معاملہ کر رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آج نہیں تو کل دل کی وہ آواز اسے سدھارنے، توبہ کی طرف لے کر آئے گی۔ بدعت کرنے والا کیا سوچ کر کر رہا ہے؟ غلط سمجھ کر کر رہا ہے، صحیح سمجھ کر کر رہا ہے۔ وہ اس چیز کو صحیح سمجھ کر کر رہا ہے تو زندگی میں کبھی وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا، بدعتوں سے کبھی وہ توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ دین سمجھتا ہے۔ ایسی صورت میں بھائیو جو بات مجھ کو اور آپ کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ دیکھو ہمارے اور آپ کے بھائی بہنوں کو یہ بدعت کا معاملہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ دیکھو بدعت کیسی چیز ہے معلوم؟ آدمی ایک جگہ سفر کرنے کے لیے نکلا، سفر کرنے کے لیے اتنا، مان لیجئے یہاں سے آپ کو جانا تھا حیدرآباد، آپ کو جانا تھا، تو آپ نے جو ہے بس آئی، چڑھ کر بیٹھ گئے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس جا رہی ہے حیدرآباد۔ آپ نے دیکھا نہیں یہ کس روٹ کی بس ہے، کہ واقعتاً حیدرآباد جاتی ہے؟ بیٹھنے کے بعد کنڈکٹر سے نہیں پوچھا کہ واقعتاً یہ حیدرآباد جاتی ہے؟ نہیں پوچھا۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جسے حیدرآباد کی بس سمجھا وہ حیدرآباد نہ جا کر دوسری طرف، ادھر رائچور ہے نا، رائچور چلی جائے گی بس۔ تو آپ کی مثال بدعت کی بس اتنی سی ہے کہ آدمی سواری بھی کرتا ہے، بس میں بیٹھتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، لیکن بیٹھنے سے پہلے یہ کنفرم نہیں کرتا کہ یہ وہی بس ہے جس میں مجھے بیٹھنا ہے۔
بدعت کیا ہے؟ بدعت ایک ایسا عمل ہے جسے آدمی یہ کنفارم نہیں کرتا کہ یہ واقعی دین کا حصہ ہے کہ نہیں، بس اسے نظر آتا ہے کہ یہ دین کے جیسا کام نظر آتا ہے، نکل پڑتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بس پہ بیٹھ گیا اور کہا کہ میں بس پہ تو بیٹھا ہوں، سفر بھی کر رہا ہوں۔ ایسا آدمی جب منزل پہ پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے، اور اللہ نہ کرے اگر درمیان میں ہی موت آ گئی، وہ اسی خوشی میں ہے میں حیدرآباد جا رہا ہوں جبکہ سفر اس کا دوسری طرف جاری ہے۔ یہی ہماری اور آپ کی دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے بھائیوں، کہ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو شیطان نے کیا کیا ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا شیطان پیچھے لگا، شیطان کو معلوم ہے کہ ہر آدمی کو برائی کی طرف نہیں لا سکتے، بہت سارے لوگوں کو اچھائی کے نام پہ گمراہ کرنا ضروری ہے۔ آپ کو میں کوئی آدمی آپ کو بولا چل شراب پیئیں گے، نہیں تیار ہوں گے آپ کو اگر کوئی بولے چل جوا کھیلیں گے، نہیں تیار ہوں گے آپ میں سے بہت سارے۔ انسان کی طبیعت میں اللہ نے نیکی کی محبت رکھی۔ اللہ نے فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی، وہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، یہ فطرت میں انسان کی رکھی ہے۔ اور شیطان کو اس کا پتہ ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو گمراہی کو نیکی کا لباس پہنا کر پیش کرتا ہے۔ اب بھولا بھالا انسان لباس کو دیکھ کے نیکی سمجھتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ گمراہی ہوتی۔ آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ کے نام پہ جو بھی کام ہوتے اس میں بدعتوں کے خلاف کام نہیں کیا جاتا، شراب کے خلاف، جوے کے خلاف، سود کے خلاف، اور رسم و رواج کے خلاف، شادی بیاہ میں جو جہیز کی لعنت ہے اس کے خلاف سب کام ہوتا ہے، لیکن اس پر نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائیو۔ یہ دوسری اہم بات ہے جس پہ محنت کرو، اصلاح معاشرہ میں کام کرنے۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ، دیکھو بھائیو، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کچھ باتوں کا پابند کیا ہے۔ ہمیں کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ باتوں سے بچنا ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ یا تو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں یا مستحب اور سنت کے درجے میں، اور جن باتوں سے بچنا ہے اسلام لانے کے بعد، جن باتوں سے بچنا ہے وہ یا تو گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں یا گناہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اصلاح معاشرہ میں اس باب میں ہمیں کرنا کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے اپنے بزرگوں کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی کرنے کے کام میں واجبات کون کون سے ہیں، مجھ پر کیا کیا چیز فرض ہے، یہ معلوم کرنا ہے، اور معلوم کرنے کے بعد فرائض کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ کوئی بھی فرض کا کام، فرض کے درجے کا کوئی بھی کام ہو، اس کام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ دیکھو ہمارے سماج میں کیسا ہے معلوم، عمل کرنے کے معاملے میں ہم آتے ہیں، بعض سنتوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، سنتوں کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اور اسی وقت فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھو سنتوں کا اہتمام بالکل ہونا چاہیے، لیکن فرائض کو چھوڑ کر سنتوں کا اہتمام نہیں ہو سکتا نا۔ فرض اہم ہے یا سنت اہم ہے؟ ایک مسلمان کو معلوم ہے فرض اہم ہوتا ہے، واجبات کا مقام اوپر ہے، تو آدمی کو پہلے یہ سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ بھائی مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض، جو کام، جن باتوں کے کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے، یہ معلوم کرے۔ دن میں 5 وقت کی نماز فرض، مرد کو مسجد میں آ کے ادا کرنا ہے، عورتیں گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر وہ مسجد آ کر پڑھنا چاہیں تو انہیں منع نہیں کیا جائے گا۔ نماز میں 5 وقتہ نماز فرض ہے۔ روزوں میں مہینے میں 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض اللہ تعالیٰ نے کیے، رمضان کے روزے۔ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، کتنی زکوٰۃ ہے۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ یہ عبادات ہیں، ان کے علاوہ آدمی پر فرائض کیا ہیں؟ والدین کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اولاد کی صحیح تربیت کرنا فرض ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں بہت سارے حقوق فرض ہیں، میاں بیوی کے تعلق سے بیوی کے کچھ حق ہیں جو فرض ہیں مرد کے اوپر، شوہر کے کچھ معاملات ہیں جو فرض ہیں بیوی کے اوپر۔ یہ جو واجبات اور فرائض جسے کہتے ہیں یہ معلوم کرنے چاہیے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں سے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑی تعداد وہ ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ کون کون سے فرائض مجھ پر ہیں۔ اب جب معلوم ہی نہیں ہے کہ کون کون سی چیز مجھ پہ فرض ہے تو وہ پابندی کہاں سے کر پائے گا؟ میرے بھائیو فرائض کون سے ہیں یہ بتائیں، اور فرائض کے بعد سنتیں اور مستحبات کون سے ہیں، کتنے، یہ بھی آدمی کو سکھائیں۔ ایسے ہی جو گناہ کے کام ہیں ان کو بھی بتائیں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے، بڑے بڑے گناہ کون سے۔
یہ سارے گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ، ان گناہوں پر دنیا میں اللہ کیا سزا دیتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا سزا دیتا ہے، اس معاملے کو لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ میں ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آج آپ یہاں میری گفتگو سن رہے ہیں، کل آپ کی بستی میں جتنے آپ کے دوست احباب ملتے ہیں اس کو پوچھ لیجئے، بھائی چل بتا بڑے بڑے گناہ کون کون سے تجھے معلوم ہیں؟ آپ یقین کریں 2 سے 4 گناہ 5 گناہ گرا سکتا، اس سے زیادہ وہ نہیں گنائے گا، حالانکہ وہ خود اس میں مبتلا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں کہ بہت بڑے گناہ ہیں یہ۔ اور اس سے پوچھ لیجئے بھائی فرائض اور واجبات کیا کیا تیرے اوپر ذمہ داری، اللہ نے کیا کیا چیز فرض کی ہے، آپ پوچھ لیں 2-4 باتیں گنا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں معلوم ہے۔ بھائیو، اصلاح معاشرہ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سکھایا جائے، یہ بتایا جائے کہ تم پر کیا چیزیں فرض ہیں اور کون سی چیزیں سنت اور مستحب کے درجے میں ہیں، اور بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں۔ جیسے شراب نوشی بہت بڑا گناہ ہے، آپ یقین کریں ہر شرابی جب شروع کرتا ہے نا تو وہ ایک دم پہلے دن سے پکا شرابی نہیں ہوتا، پہلی بار پینے والا کبھی دوستوں کی زبردستی سے پی لیتا ہے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر صرف دیکھنے کے لیے پیتا ہے یہ کیسی ہے، کبھی اس لیے پیتا ہے کہ ماحول میں چلن ہے۔ آج آپ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، بیڑی سگریٹ کا چلن کتنا زیادہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، کس قدر زیادہ بیڑی سگریٹ کا، گٹکے کا، یہ ساری چیزوں کا چلن کتنا عام ہے۔ آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ عادت و اطوار میں اچھے لوگ بولتے ہیں میرا جگری دوست ہے، بڑا پیارا دوست ہے، ایسا دوست ہر کسی کو ملنا چاہیے، لیکن اس کو گٹکے کی عادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اپنے آپ میں اچھا ہے، لیکن جو ماحول اسے ملا نا اس میں یہ بتایا نہیں گیا کہ گٹکا شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتنی گندا چیز ہے، کتنی بری چیز ہے، یہ بتایا نہیں گیا اس انسان کو۔ میں اسی لیے بات کہنا چاہتا ہوں بھائیوں کہ اصلاح معاشرہ کے نام پر یہ جو بنیادیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ واجبات بتاؤ، سنتیں بتاؤ، حرام چیزیں کیا ہیں بتاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کن کن باتوں سے ہوتی ہے یہ بھی بتانے کی کوشش کرو۔ یہ تیسرے مرحلے میں کرنے کا اہم کام ہے جس کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ بھائیوں، میں نے جیسے کہا میں حالات کی روشنی میں منتخب صرف چند باتیں بتا رہا ہوں، اگلی بات جس پر محنت کرنی چاہیے وہ کیا؟ لوگوں کو ایک بات یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو 5 وقتہ نماز ہے یا قرآن کی تلاوت، قرآن سیکھ کر پڑھنے کی عادت اہتمام کرنا، یا ذکر و اذکار اللہ کا ذکر کرنا، مختلف کاموں سے پہلے کاموں کے بعد اللہ کا ذکر کرنا، چلتے پھرتے ذکر کر، ان کو ہم عبادات کہتے ہیں۔ یہ بدنی عبادات، ایسے ہی روزہ ہے بدنی عبادت ہے، صدقہ و خیرات ہے، مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہے وغیرہ، یہ جو عبادات ہیں ان عبادات کی انسان کی زندگی میں ضرورت کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ 5 نمازیں تم پر فرض ہیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ 5 وقتہ نمازیں پڑھنے والے انسان کو نیکی بہت آسان ہو جاتی ہے، برائی سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو آدمی نماز کو چھوڑتا ہے نیکی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، گناہ بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بعض اہل علم نے یہ بات لکھی ہے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی، کا سب سے پہلے فجر کی نماز، تاکہ آدمی اٹھے تو سب سے پہلے اپنا اللہ سے تعلق جوڑ لے، سب سے پہلے کہا۔ پھر اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز تک آدمی بازار میں آتا ہے، مصروف ہوتا ہے، بازار میں، گھر بار میں، دوست احباب میں، پڑھنے پڑھانے میں، کھیل کود میں، آدمی ہو سکتا ہے اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے، ہو سکتا ہے اللہ کو بھول جائے، آدمی ہو سکتا ہے دنیا کے لالچ میں مبتلا ہو جائے۔ اس سے کہا گیا سب چھوڑ چھاڑ کر ایک بار پھر آؤ، اللہ سے اپنے تعلق کو پھر سے مضبوط کر کے واپس جاؤ۔ پھر نماز عصر کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر نماز مغرب کے لیے، کہا وقفے وقفے سے اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ اسلامی شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو بہکانے والا نفس بھی ہے، دنیا بھی ہے، شیطان بھی ہے، وہ اگر زور لگا رہے، شریعت آپ کو بچانے کا یہ انتظام کر رہی ہے، اب آپ طے کرو آپ کو بچنا ہے یا فتنے میں مبتلا ہونا ہے۔ اگر بچنا ہے تو پھر عبادتوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھو۔ دیکھو بھائیو، عبادتوں کے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں، 2 بڑے فائدے، اور اگر ان کی تفصیل کریں تو 10 فائدے ہو سکتے ہیں، 2 بڑے فائدے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ عبادتیں ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ کر رکھتی ہیں، اور جس آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اسے دنیا کا ہر خیر ملے گا، دنیا کے ہر شر اور نقصان سے اللہ تعالیٰ اسے بچائے گا۔ یہ عبادتیں کوئی معمولی چیز نہیں،
کرتے ہوئے تکلیف بھی، صبح میں اٹھتے ہوئے تکلیف ہوگی، جیب سے پیسہ نکال کر دیتے ہوئے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی ہو، روزہ رکھتے ہوئے بھوک محسوس ہوگی، تکلیف ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسے ہم کو ان کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر میری اور آپ کی زندگی میں اللہ سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور ہوگا۔ اللہ سے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے چاہیے۔ اور دوسرے ان عبادتوں کا کمال یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی جو غلطیاں انسان ہونے کے ناطے کبھی نفس سے ہار جاتے ہیں، کبھی شیطان سے ہار جاتے ہیں، کبھی دنیا سے ہار کر ہم گناہ کر لے جاتے ہیں، تو یہ زنگ ہمیں لگا ہوتا ہے۔ یہ نمازیں ہمیں اور آپ کو پاک کرتی رہتی ہیں، ایک تو اللہ سے جوڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ہم اور آپ کو گناہوں سے پاک کرتی رہتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر کہا نا، کہا دیکھو بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو، روزانہ اس نہر میں، ندی میں ایک آدمی 5 مرتبہ نہاتا ہو، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، آدمی میلا کہاں رہے گا؟ روز نہانے والا ہی پاک ہوتا ہے، روز میں 5 مرتبہ نہائے وہ تو پاک ہی پاک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نمازوں کی یہی مثال ہے کہ آدمی نماز میں آتا ہے تو گویا 5 مرتبہ اس کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نماز و عبادتوں کا اثر بہت ہے۔ آج آپ دیکھو ہم میں سے بہت سارے لوگ عادت و اطوار کے بڑے اچھے، پورا خاندان تعریف کرتا ہے، بڑا مثالی نوجوان ہے، بڑا بااخلاق ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دین پر پورا عمل نہیں کر پاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو کنیکشن اللہ سے جڑا ہونا چاہیے عبادات کے ذریعے، اور جو گناہوں کا زنگ ہمیں لگتا ہے اسے پاک کیا جانا چاہیے، اس میں ہم فیل ہیں، اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ عبادتوں میں کمزوری ہمیں کیا کرتی ہے؟ عبادتوں میں کمزوری ہم اور آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور یہ جو دنیا کی اتنی ساری خرابیاں وہ ساری کی ساری ہم اور آپ پر مسلط کر دیتا ہے۔ بھائیو دوسری بات معاملات کے سلسلے میں کہنا چاہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا اچھا بنایا، مسلمان بنا کر اتنا اچھا بنایا کہ مسلمان جہاں رہے گا سب کا بھلا ہی کرے گا۔ آپ ایک بات یاد رکھو، اسلام ہم کو جو بناتا ہے وہ کیسے پتہ ہے؟ اللہ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم جہاں رہتے ہیں ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، ہم سے سب کا بھلا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات مسلمان کو یہ سکھائی کہ مسلمان جہاں رہے سب کا خیر خواہ بن کر رہے، سب کا بھلا چاہنے والا بن کر رہے، سب کا بھلا چاہیں۔ میں جہاں ہوں میری طرف سے سب کا بھلا ہونا چاہیے، میری طرف سے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے سماج میں اس وقت، دنیا میں، مارکیٹ میں، بازار میں چلتا کیا ہے؟ کامیاب آدمی کون ہے؟ جو دوسرے کو بیوقوف بنا کر صحیح لیکن اپنا مطلب نکالنا آتا ہو۔ کامیاب تاجر کون ہے؟ جو لوگوں کو جو ہے دنیا ہرے ہرے باغ دکھائے لیکن اپنا جو ہے الو سیدھا کرے۔ یہی دنیا بتاتی ہے نا۔ آج دنیا کیا بتاتی ہے؟ تجارت میں آپ کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ سامنے والے کا پیسہ میری جیب میں کیسے آئے گا، طریقہ کیا ہوگا اس کی آپ کو پرواہ نہیں، بس اگر آپ سامنے والے کا پیسہ اپنی جیب میں منتقل کر سکیں، ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آ گیا، آپ دنیا کے کامیاب انسان ہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان اتنا خیرخواہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بھی بھلا سوچتا ہے، سامنے والے کا بھی بھلا سوچتا ہے، اپنا بھی فائدہ سوچتا ہے، سامنے والے کا بھی فائدہ سوچتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ نے ایسی مثال کہیں نہیں سنی ہوگی، لیکن صحابہ ایسے ہی تھے، اسلام نے ان کی تربیت کی تھی، اللہ کے نبی نے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی تربیت کی تھی، وہ ہمارے صحابہ ایسے ہی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جب اسلام قبول کرنے آیا تو جو اللہ کے نبی ایمان کی باتوں پر بیعت لیتے تھے، قرار لیتے تھے کہ ہاں میں مسلمان ہو رہا ہوں، اس کے ساتھ مجھ سے اللہ کے نبی نے کہا وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اقرار اس بات کا بھی کرو کہ ہر مسلمان کے ہمیشہ خیرخواہ بن کر زندگی گزارو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں ہر مسلمان کا خیرخواہ بن کر زندگی گزاروں گا۔ اب حضرت جابر دیکھو کیسے وہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار میں سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں، سامان خریدنے کے لیے جب بازار میں پہنچتے ہیں تو بازار بہت بڑا ہے، ان کو ایک گھوڑا خریدنا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے غلام کو کہا تم دروازے اس گیٹ پہ کھڑے ہو جاؤ، میں اس گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کوئی بھی آدمی اپنا گھوڑا لے کر ہوا آئے، اچھا گھوڑا اگر نظر آئے تو اس کے ساتھ مول تول کر کے لے آنا۔
اب یہ ادھر تلاش کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ بازار میں لے کر آئیں گے تو مناسب گھوڑا لوں گا. ادھر غلام نے دیکھا ایک اچھا کوئی گھوڑا لے کر آ رہا ہے. ہوا یہ کہ بات چیت ہوئی، غلام نے گھوڑے کے مالک سے بات کی، کہا 300 درہم میں گھوڑے کی بات طے ہو گئی، ڈیل فائنل ہو گئی. کیا ہوا؟ 300 درہم میں تم کو دوں گا، تمہارا گھوڑا مجھے بیچ دو. کہا ٹھیک ہے، مان گیا وہ آدمی. جو بھی بات چیت ہوئی لین دین کی بات مان گئی، بات ختم ہو گئی. کہا ٹھیک ہے. کہا میرے مالک دوسری طرف ہیں، چلو ان کے ساتھ. لے کر آیا. اب دیکھو حضرت جابر کے پاس آ کر وہ ایک بات کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ جو آدمی غلام ہے اس نے یہ گھوڑا مجھ سے 300 درہم میں خرید لیا. تم خود بتاؤ میرا گھوڑا کیا صرف 300 درہم کا ہے؟ یعنی وہ آدمی ضرورت مند ہے اسی لیے بیچنے آیا ہے، لیکن اسے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرے گھوڑے کی پوری قیمت مجھے نہیں مل رہی ہے. اب وہ حضرت جابر کو یہ سوچ کر کہ یہ تو غلام تھا، اصل مالک تو یہ حضرت جابر سے کہہ رہا ہے کہ کیا میرا گھوڑا صرف 300 درہم کا ہی ہے؟ آپ ہی بتائیے. اب آپ دیکھو میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا معاشرہ کیسا؟ ہم کہتے غلام ہے، نا سمجھ ہے، 250 روپے کا 300 بول کر آ گیا. 250 درہم کا تھا، 300 درہم دے دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں نا. حضرت جابر نے کیا کہا رکو. اس کو کہا غلام کو تم ان کے ساتھ رکو. گھوڑا لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر ذرا دوڑا کر دیکھا، چلا کر دیکھا، اور اس کے بعد کہنے لگے نہیں تمہارا گھوڑا 300 کا نہیں، میرا اندازہ 400 کا لگتا ہے. پھر اس گھوڑے کی دیگر خصوصیات نظروں میں آئی تو کہا مجھے لگتا ہے 500 کا لگتا ہے. البتہ کہ مؤرخین نے لکھا ہے، بلکہ حدیث میں یہ بات آئی ہوئی، طبرانی کی روایت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ جس گھوڑے کی قیمت 300 درہم پہ طے ہو گئی تھی اس کی قیمت 700 یا 800 درہم دے کر حضرت جابر نے خرید لی. وہ تو لے کر چلا گیا 800 یا 700 درہم. غلام نے حضرت جابر سے کہا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ 300 میں معاملہ طے تھا، 700 اور 800 دینے لگے آپ. حضرت جابر نے کہا کہ میں کیسے اسے یہ کر سکتا ہوں جبکہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ میں نے اقرار لیا ہے میں ہر مسلمان کا خیر خواہ بن کر زندگی گزاروں گا. میرے بھائیوں، میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس دن میرے اور آپ کے معاملات ایسے ہو جائیں گے نا، اس دن ہم اچھے اور سچے مسلمان ہوں گے، اور اس دن اس ملک کا غیر مسلم ہمارے بارے میں کسی کی باتوں میں نہیں آئے گا. آج یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاملات اتنے خراب، غیر تو غیر مسلمان سے معاملہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، فلاں ہے. اور اگر معاملات میں قرض کی بات آ جائے، زندگی میں قرض دینے والا آج بیوقوف لگتا ہے. کیوں؟ گیا ہوا پھر واپس آتا نہیں. یہ ہمارے معاملات جو بگڑے ہوئے ان کو سدھارو. دیکھو یاد رکھو اصل لوگوں کو جو دین نظر آتا ہے نا وہ میرے اور آپ کے معاملات میں نظر آتا ہے اور میرے اور آپ کے اخلاق اور عادات میں نظر آتا ہے. بھائیو اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرو. دیکھو ایک بڑی اہم بات ابھی پچھلے دنوں ایک بھائی نے توجہ دلائی، بڑی پیاری بات تھی اس کی، اور میں نے کہا کہ یہ بات واقعتاً توجہ دلانے کی. ہم دوسروں کے خیر خواہ نہیں رہ گئے. اسی لیے کیا ہوتا ہے جوان ہٹے کٹے بیوپاری سے جس طرح ہم جو ہے مول تول کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے سڑکوں کے کنارے کچھ بوڑھے آدمی بیٹھے ہوئے بیچ رہے ہوتے ہیں سامان، کچھ بوڑھی کمزور عورتیں بیمار ہیں وہ سامان بیچ رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ نے آپ کو مجھ کو طاقت دی ہے، اگر وہ 10 روپیہ کہہ رہی ہے 10 روپیہ ہم دے دیں گے، 1 روپیہ زائد بھی دے دیں گے، 1 روپیہ کمانے کی طاقت ہم میں ہے. لیکن وہ جو سامنے بوڑھی عورت یا مرد بیٹھا ہوا ہے ہو سکتا ہے اس کے پورے گھر کے چلانے کی ذمہ داری اسی بوڑھے پر ہو. ہمارا ذہن کیا ہے؟ ہم ہر کسی سے وہی نکالنے والا ذہن جب رکھتے ہیں، مجبور کی مجبوری نظر نہیں آتی، کسی بوڑھے کا بڑھاپا نظر نہیں آتا، کسی کمزور کی کمزوری ہمیں نظر نہیں آتی. بھائیو بدلو اپنے آپ کو، سدھارو اپنے معاملات کو، بنو اس پوری امت کے خیر خواہ بنو، جہاں رہو لوگ کہیں کہ اس آدمی کے ساتھ واقعی معاملہ کرنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے آج ہندوستان میں ہم اور آپ مسلمان ہیں، اسلام کی دولت اللہ کے فضل سے ملی ہم اور آپ کو، اللہ کا فضل ہے کہ یہ اسلام کی دولت ملی. لیکن اگر دنیاوی اسباب میں بات کریں ہندوستان میں اسلام کیسے آیا آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے جو اسلام آیا، عرب کے تاجر حضرات جو مالابار کیرلا کے ساحل پہ تجارت کرنے کے لیے آتے تھے ان کی طرف سے یہ اسلام آیا. کیسے آیا؟ یہ لوگ عرب کے لوگ پہلے سے اسلام آنے سے پہلے بھی ہندوستان آتے تھے. یہاں سے جو گرم مسالہ ہوتا ہے، گرم مسالہ کی جو مختلف شکلیں ہوتی وہ چیزیں لے جا کے عرب میں بیچا کرتے تھے، اور عرب کی تلواریں، عرب کا ساز و سامان لا کر یہاں بیچا کرتے تھے.
مالابار کے لوگوں نے جو ہندو تھے، غیر مسلم تھے، یہاں کے علاقائی تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عرب کے لوگ پہلے آتے تھے تو لوٹ کر لے جانے کے چکر میں رہتے تھے، اب آئے ہیں تو بالکل بدلے نظر آتے ہیں، ان کے معاملات بڑے سدھر گئے ہیں۔ تو پوچھا اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ ان عرب کے لوگوں نے کہا کہ پہلے ہم جاہلیت میں تھے تو لوگوں سے صرف نکالنا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہمیں یہ خیرخواہی کا سبق پڑھایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی خیرخواہی کے سبق نے ہندوستان میں اسلام کو داخل کیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ اور بھائیوں ایک بات یاد رکھو، دنیا کے اندر نفرت بانٹو گے نفرت ملے گی، غصہ کرو گے غصہ ملے گا، ناراضگی بانٹو گے ناراضگی ملے گی، لیکن محبت، الفت، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کا بھلا چاہنے والے سب کے ساتھ، میں اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی میرے ساتھ، میں اپنے بچوں کے ساتھ، بچے میرے ساتھ، ہم اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنی تجارت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ، ہمارے پارٹنروں، حتیٰ کہ اسلام یہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، بات دشمن کی بھی ہو تو انصاف کی بات کیا کرو۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دشمن کے ساتھ بھی نا انصافی کی بات نہیں کرتے، ظلم و زیادتی کی بات نہیں کرتے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ جو غیر مسلم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، مسلمان نہیں لیکن مسلمانوں کو تکلیف نہیں دیتا، ان کا برا نہیں چاہتا، ان کو گھروں سے نکالنے کے چکر میں نہیں پڑتا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے، انصاف کرنے سے اسلام آپ کو منع نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کے معاملات سدھاریں۔ بھائیو، معاملات کی تفصیل میں جاؤں گا، بڑی لمبی باتیں ہوگی، لیکن جو بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاملات کو اپنے سدھارنے کی کوشش کرو۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دو اہم باتیں آپ کے سامنے اور ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر لینا چاہتا ہوں۔ دیکھو، دو باتیں صرف کہوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، دیکھو کسی بھی معاشرے کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم بدلیں گے معاشرے کو؟ ہم میں سے ہر کوئی آدمی چاہتا ہے تو سدھر جا، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے تو سدھر جا۔ اسلام کہتا ہے میں سدھر جاؤں، میں سدھر جاؤں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ دوسرے کو سدھارنے کی فکر بعد میں کریں، اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم جو ہے مصلح بننا چاہتے ہیں، دوسروں کو سدھارنے والے بننا چاہتے ہیں، خود سدھرنے والے بننے کے لیے تیار نہیں۔ میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پورا معاشرہ سدھر جائے۔ اب وہ کیسے ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے، میں نماز کا پابند ہوں تو میں نماز پہ نہیں سارے لوگوں کو بولتا رہوں گا کہ نہیں لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے، میرے اندر نماز کے علاوہ میرے اخلاق خراب ہیں، مجھے یہ بھی تو بولنا چاہیے، مجھے اپنے اخلاق سدھارنے چاہیے۔ میں جس نیکی پہ ہوں اس کی تبلیغ کروں گا، خود کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو سدھارنے کی بات میں نہیں کروں گا۔ یہ آج ہمارے اور آپ کے سماج کا بہت بڑا مرض ہے۔ نمازی نماز کی دعوت دیتا ہے لیکن اخلاق سدھارنے تیار نہیں، معاملات سنوارنے تیار نہیں، دشمنیوں کو گھٹانے کے لیے تیار نہیں، محبت کو بانٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں بزنس میں ماشاءاللہ ایک دم کلین ہیں، بہت صاف معاملہ رکھتے ہیں، سارے لوگوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں اس کا معاملہ صحیح نہیں، اس کا معاملہ صحیح نہیں۔ اللہ کا کرم ہے تیرے معاملات صحیح، لیکن تو عبادت بھی کرتا ہے۔ ہر آدمی اپنی خوبی جو اللہ نے دی ہے اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے، لیکن خود کی اصلاح کرنے کے معاملے میں ہم پیچھے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کیا معلوم آپ کو؟ اسلام کہتا ہے قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، سدھارو سب سے پہلے، اور یہیں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اور آج میں اور آپ اتنی ساری گفتگو کر رہے ہیں، اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے، لیکن آپ سب سے کہنا یہ ہے کہ یہ باتیں سن کر جا کے آپ یہ ساری باتیں دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں گے، اچھی بات ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو خود کو سدھارنا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں اپنے آپ پر پہلے لاگو کرنی پڑے گی یہ باتیں، پھر اس کے بعد دوسروں تک بات جائے گی۔ اور دوسری بات، ایک بات یاد رکھو بھائیوں، کسی بھی جگہ سدھار جو ہوتا ہے نا اوپر سے نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ سارے مسلمان نوجوان ہیں، وہ سب کیا کرتے ہیں؟ سارے مسلم حکمرانوں کو بولتے ہیں یہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ دیکھو سدھار اوپر سے کبھی نہیں ہوتا۔ بلڈنگ کبھی چھت پہلے بنا کر پھر اس کے بعد پلر بنا، پھر اس کے بعد یہ بیم بنا کر پھر اس کے پلر بنا کر پھر پایا تھوڑی کھودا جاتا ہے، نیچے سے شروعات ہوتی ہے۔
فرد سے شروعات کرو. ایک آدمی سدھرے گا، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار گھر سدھرے گا، ایک گھر سے دو گھر، دو گھر سے تین گھر، ایک بستی سدھرے گی، ایک بستی سے دوسری بستی. ایسے سدھار کا کام ہوتا ہے. ہم بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں، چاہتے ہیں مسلم حکمران ابو بکر و عمر بن جائیں. ان کو بھی سدھرنا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ نہیں سدھریں، لیکن میں ہماری اپنی کمزوری اور خلل کی بات بتا رہا ہوں کہ کہاں سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں. الٹی گنگا کبھی بہتی نہیں اور الٹی تدبیروں سے کبھی نتیجے صحیح نہیں نکلا کرتے. اس لیے بھائیوں اس پر محنت کیا کرو. اور آخری دو باتیں اور کہی دیتا ہوں. ایک بات بھائیوں، آج موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو ذرا بچا کر رکھو بھائیوں. یہ موبائل نا ہمارے اندر شبہات بھی پھیلا رہا ہے اور ہمارے اندر شہوات، خواہشات کی غلامی بھی پیدا کر رہا ہے. بھائیو یقین کرو، انسان آج جس قدر اس موبائل کا غلام ہے نا، اس سے زیادہ اس کے دین و ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز آج نہیں رہ گئی ہے دنیا کے اندر. موبائل کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ اگر دیکھتے کرتے ہیں تو اپنا وقت کم کر لو. دیکھو ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس پہ وقت زیادہ لگائیں گے اور کہیں گے میں بچوں گا، بہت مشکل ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سے دوری اختیار کرو جہاں تک ہو سکے. اور اگر ہمت ہے مقابلہ کرنے کی اپنے آپ سے تو ایک کام کرو، اسمارٹ فون بیچ دو، کوئی چھوٹا سا نمبر جس پہ کال کرنے کے لیے ہو لے کر دکھاؤ. جس دن آپ لے لیں گے نا، اچانک آپ کو اپنی دنیا بدلی ہوئی نظر آئے گی. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس دماغ خالی ہے. دیکھیے ایک بات بتاتا ہوں، جو چیزیں ہم دیکھتے رہتے وہی چیزیں ہمارے دماغ پر مسلط رہتی ہیں. جو چیز ہم کھیل کود دیکھیں گے دماغ کھیل کود ہی میں رہے گا. کوئی گندی چیز دیکھیں گے گندگی کا ہی ذہن بنا رہے گا. جو ہم دیکھیں گے ویسا ہی ذہن رہے گا اور اسی میں ہماری دنیا محدود ہو جائے گی. دماغ کام نہیں کرے گا. ہمارا دماغ غلام ہے ان باتوں کا، اپنے موبائل کی ان باتوں کا جن کا ہم استعمال کرتے ہیں. اس لیے بھائیو آج موبائل کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کرو. اور میں اکثر ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے لوگ بہت سارے بیانات وغیرہ سن سکتے ہیں وغیرہ. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، وہ آج بھی کہوں گا کہ سب سے پہلے موبائل کے نقصانات سے بچنے کی کوشش کرو، بعد میں موبائل کے فائدے اٹھانے کی کوشش کرو. ورنہ اکثر یہ دیکھا ہے کہ موبائل سے فائدہ اٹھانے کے نام پہ شروعات ہوتی ہے، انجام موبائل کے نقصانات پہ جا کے ہوتا ہے. بھائیو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، میں نے مختصر کہا ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات دین کے نام پہ سن لی. واٹس ایپ، وہ یوٹیوب کھولا، جو سامنے نظر آیا سن لیا، اور اب ہر کوئی اپنی جگہ پہ مجتہد بنا پھرتا ہے. اسے معلوم بھی نہیں کہ بولنے والا کون ہے، کیا بول رہا ہے، کتنا صحیح بول رہا ہے، کتنا غلط بول رہا ہے. اسلام کہتا ہے کہ علم علماء سے لیا جاتا ہے، غیر عالم سے نہیں. اور علماء میں بھی جو کتاب و سنت کے پیروکار علماء ہوتے ہیں ان سے لیا جاتا ہے، اہل بدعت سے نہیں. ہمارا نوجوان کہتا ہے میں کسی کی بھی کیوں سنوں، میں ڈیسائیڈ کروں گا. اب یاد رکھو بدعت ایک ایسی چیز ہے، علم نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو بدعت ہی آدمی کو سنت نظر آئے گی. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر بڑا فتنہ. دوسری طرف اس موبائل نے، واٹس ایپ نے، فیس بک نے کیا کر دیا، مرد و عورت کے رشتے کو آسان کر دیا ہے. حرام رشتے، ناجائز تعلقات، لڑکی کے لڑکی سے یہ جو تعلقات ہے، بات چیت، گفتگو اور فوٹو ویڈیو وغیرہ وغیرہ، آپ ہم سے زیادہ اس دنیا کو جانتے ہیں. بھائیو نکالو اپنے آپ کو غلامی سے. یہ آپ کو معلوم ہے خواہشات کیسی ہیں. انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے تو انسان کو یہ خواہشات جانور سے بھی زیادہ بدتر بنا کے چھوڑتی ہیں. اور اگر انسان خواہشات پہ کنٹرول رکھتا ہے تو پھر انسان ایک معزز اور شریف انسان بنتا ہے. بھائیو آخری بات یہ بولنا چاہوں گا، دیکھو کامیابی کا بہت آسان راستہ ہے. روزانہ کچھ نہ کچھ دین کی بات سیکھنے کی کوشش کرو اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. ایک بات سیکھو، چھوٹی بات سیکھو، لیکن جو سیکھو علماء سے سیکھو. آپ کی بستی کے علماء ہیں، اطراف و اکناف کے آپ کے علماء ہیں، ان سے ایک بات سیکھو. سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کرو. دیکھو آج ہم مثال کے طور پہ حساب کریں گے 100 نیکیاں ہماری زندگی میں. روزانہ ہم ایک ایک کر کے اگر نیکیوں کا اضافہ کرتے جائیں گے کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ 3 مہینے کے اندر لگ بھگ ہمارے اندر 100 نیکیاں اور بڑھ جائیں گی. لگ بھگ 20 سے 30 سال میں ہم 100 نیکیوں والے تھے، 3 مہینے میں 200 نیکیوں والے ہو جائیں گے، اور 3 مہینے میں 300 نیک کام کرنے. آپ اگر سوچ کر دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات سیکھیں، سدھارنے کی کوشش کریں، علم و عمل کے لیے اپنی زندگی لگائیں، محنت کریں.
اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات کو, تمام خواتین کو, مجھ سے کہا گیا تھا کہ خواتین سے بھی بات کروں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں میں نے کی وہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہیں, لیکن ایک بات خواتین کے لیے یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو, گھر کی عورت اگر بگڑتی ہے, متقی انسان بھی چند دنوں کے بعد متقی نہیں رہتا. گھر کی عورت اگر سدھر جاتی, سنور جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے معلوم؟ بغداد میں 656 ہجری میں تاتاریوں نے حملہ کیا, مسلمانوں کا خون بہایا, ہرا دیا, مسلمانوں کی حکومت خلافت ختم کر دی. یہ اتنا برا حال تھا مسلمانوں کا, قتل عام ہوا تھا, بغداد کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون جمع ہوا تھا, جو گھوڑے چلتے تھے ان کے قدم جم نہیں رہتے, اتنی بری شکست مسلمانوں کی ہوئی. تاتاری پورے کے پورے مسلم حکومت پہ غالب آ گئے, مسلمان ہار گئے. اس کے بعد کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ جو مسلمان عورتیں تھیں, دیندار تھیں, پڑھی لکھی تھیں, انہوں نے تاتاری قوم کی عورتوں پر محنت کی. تاتاری قوم کی عورتیں متاثر ہو کر مسلمان ہوئی, پھر ان عورتوں کے ذریعے تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا. تو کیا ہوا؟ مرد میدان جنگ میں ہار گئے, عورتوں نے اپنے علم, اپنی دینداری اور تقوی سے اس قوم کو جیت لیا جس قوم نے مسلمانوں کو ہرایا تھا. ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ انقلاب کس نے لایا؟ عورتوں نے لایا. آپ کا سدھار پورے سماج کے سدھار کی بنیاد بن سکتا ہے. اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ کے درمیان شریک ہونے کا موقع دیا, اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.